حقوق النبی یہ دے تو مراد یہ ہوئے گا کہ امت مسلمہ تے کیونکہ تسی مخاطب ہو امت مسلمہ تے جی کی حق نے انسانہ تے کی حق نے نبی دے مسلمانہ تے بھی ایمان والیاں تے بھی حق نے اور جڑے مسلمان نہیں اونا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر اونا تے کی حق ہے نبی دا کی حق ہے اونا ہوتے اللہ اکبر توجہ فرمانا ہے جی پہلا حق نبی دا اے ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق اے ہے کہ نبی نو اللہ دا بندہ اور او دا رسول مننا ٹھیک ہے اللہ دا بندہ اور او دا بولو رسول مننا یہ نبی دا پہلا حق ہے اور پوری انسانیت نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا جڑی میں آیت خطبے اندر پڑھی ہے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میرے نبیاں دے سردار پیغمبر میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ آواز آنی چاہیے تھوڑا جا اللہ دے نبی تے درود پڑھو پتہ چلے درود پڑھیا جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا قل کہہ دیجئے میرے محبوب یا ایوہ الناس اے لوگوں اتھے ایمان والے نو مخاطب نہیں کیتا گیا پوری امت نو یعنی پوری انسانیت نو اللہ کریم نے خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں اللہ نے فرمایا سونیا کی آکھو ساری انسانیت نو سارے لوگاں نو کہہ دیو میں جڑا میں رسول اللہ الیکم رسول ہوں تمہاری طرف جمیعا یعنی سب کی طرف پوری کائنات کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ دے نبی نو اللہ کریم نے اعلان کرنے دا فرمایا سورہ اعراف دی آیت نمبر 158 نمبر آیت اللہ کریم نے جمیعا دا لفظ بول کر کے اور الناس دا لفظ بول کر کے ساری کائنات نو مخاطب کر کے میرے نبی تو کلوایا میرے نبی تو اکھوایا ہے کہ سونیا آکھو ان لوگانو میں رسول اللہ الیکم جمیعا گل سمجھ آ گئی جمع تو ہے نا سارے آواز تے رسول بنا کر کے بھیجا گیا اگے سورت تغابن دی آیت نمبر 8 اوتے 158 سی نا ایک کلی 8 ہے جی جناب اس 8 نمبر آیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اتنا مقام اتنا حق ادا فرمایا ہے اتھے ان اللہ کریم نے ایمان والے انو مخاطب کر کے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واہ اللہ سونے کیا کمال درجے دا انداز ہے اللہ کریم دا انسانیت نو انسانہ نو سمجھان واسطے اللہ اکبر اللہ میں تے کہاں گا بہت سارے واقعات نے حیوان سمجھ گئے کیڑے مکوڑے سمجھ گئے کیوں جی اتنے واقعات نے الگ جمعہ بن سکتا ہے الگ خطاب کئی ہو سکتے ہیں یعنی ساری کائنات دی ہر مخلوق سمجھ گئی
مگر انسان جڑا اشرف المخلوقات ہے نبی سونے دی امامت نو چھڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے صرف نعرے ہی ماری جانے، میرے نبی دی بات دا انکار کیتا جاندہ ہے، اور اشرف المخلوقات حضرت انسان انکار کر رہے ہیں۔ ادھر ویکھنا اللہ کریم نے سارے انو آکھیا، ساری کائنات دیاں مخلوقاں جناب اللہ دے پیارے نبی دا احترام کرن، میرے نبی نو رسول اور ختم الرسل پیغمبر منن، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کے انہوں کی ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بس بس فا ہے شروع اندر فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے۔ ہاں جی جناب اللہ کریم نے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ فرما دینے اس نور نال، اس نور ہدایت ایمان لے آؤ۔ وہ نور قرآن پاک نو ایتھے آکھیا گیا ہے، اس قرآن نال ایمان لے آؤ۔ فرمایا او جیڑا الذی، وہ جو انزلنا، ہم نے جو نازل کیا۔ اللہ کہندہ ہے اسی جڑا نازل کیتا ہے نا وہ نور کنوں کیا گیا ہے؟ قرآن پاک نو، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے انزلنا دا لفظ نازل کیتا گیا، اے نہیں میرے نبی انسانہ جو پیدا ہوئے، کیوں جی میرے نبی نو اللہ نے نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، میرے نبی نازل نہیں ہوئے، میرے نبی مبعوث ہوئے نے، میرے نبی نو مبعوث فرمایا گیا۔ یہ بھی نقطہ قرآن مجید نے بیان کیتا، فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے، اللہ تے ایمان کی لیانا ہے۔ اللہ ذات وچ کلا اور صفات وچ بھی کلا، نبی تے ورسولی ہی، اور او دے رسول تے ایمان کی لیانا ہے کہ رسول دی بات حرف آخر ہے، جو نبی سونے آنکھ دے جان کردہ چلا جا، نبی بول دے جان اپناندہ چلا جا، سونے نبی ہونٹ کھول دے جان انہیں کردہ چلا جا۔ ایک ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان نال، فرمایا ایمان لے آنا ہے اس کتاب تے، اس نور تے ایمان لے آنا ہے۔ والنور الذی انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس نور قرآن پاک تے ایمان لے آؤ۔ اور فرمایا اگر اندر خور ہویا باہر خور ہویا، یہ تے منافقانوں بھی چیلنجے، بد عمل لوگانوں بھی چیلنجے۔ اللہ فرما دینے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تواڈے عملاں تو باخبر ہے، جاندہ ہے، اندروں بھی جاندہ ہے، تانوں باہروں بھی جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کون ہے جڑا اندر باہر دیاں ساریاں جاننے والا کون ہے؟ بولو آہا سبحان اللہ، کتنا پیارا عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ حقوق آ رہے نے، حقوق اللہ دے حقوق تے اے نبی دے حقوق، اے بیان ہو چلے آج اللہ دے فضل نال، پھر بندیاں دے حقوق بھی آن گے، حقوق العباد بھی آئے گا، ہاں جی حقوق الزوجین بھی آئے گا، حقوق الوالدین بھی آئے گا، حقوق الاولاد بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ حقوق دا سلسلہ تاکہ امت صدر جائے، امت اچھے کماں تے لگ جائے، اپنے اپنے حق دا اسی پاس کریے کہ حق کیڑا کہ دیتے ایک دوسرے دا حق ادا کریے۔ کیوں جی اللہ پچھلے جمعے بیان ہویا کہ اللہ دا حق اسی ادا نہیں کر دے تے لوگاں دے حق کتھوں ادا کرنے نے، اس واسطے پہلے اللہ دا حق بیان ہویا۔ ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ادھر ویکھنا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے جناب،
153 یہ حدیث صحیح مسلم شریف دیئے میرے اور تواڈے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہہ دے رضی اللہ تعالی لوگو حضرت ابو ہریرہ حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فقیہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بھکھا نال تڑپدا رہندا مسجد نبوی دے اندر مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا ہونا برداشت نہیں کردے سن پسند نہیں کردے سن اپنی روٹی کمان واسطے بھی نہیں نکلدے سن کسے ویلے بھکھا نال ہی کروٹاں بدل دے رہندے الغرض او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سارے جان نالو میرے نبی دی ایک بات نو حدیث نو کیچ کرنے والے اے جناب حدیث نو سمجھنا اے انو یاد کرنا ہی انہ دا اے وطیرہ بن گیا انہ دا زندگی دا ساسا بن گیا سی انو ہی حرز جان بنایا ہویا بس اللہ دے نبی بولن تے میں موجود ہوا تاکہ گل یاد کر لواں جو میرے نبی فرمان اکثر حدیثاں دے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب دے سامنے اس واسطے میں دسے کیڑی کتاب دی حدیث کیڑی کتاب دی حدیث سنان لگیا صحیح مسلم شریف صحیح مسلم شریف دی ادھر ویکھنا ذرا حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے والذی نفس محمد بیدی اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے کو کتنی بڑی بات فرمائی اللہ دے نبی نے قسم کھا کے فرمایا اس ذات دی قسم واو قسمیاں ہیں اللہ دے پیارے نبی فرما دینے والذی نفس محمد بیدی اس ذات دی قسم جے دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے امت دا کوئی شخص ایتھے امت و مراد انسانیت ہے کوئی دنیا دا انسان میرے نبی نے یہودیاں دا نام لیا عیسائیاں دا نام لیا اس واسطے حدیث اندر امت دا لفظ بولے ہے میں تاں وضاحت کی تھی امت تو مراد اس حدیث اندر میرے نبی دی مراد صرف مسلمان مومنین ہی نہیں نے امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ میرے نبی سونے نے فرمایا لوگو امت دا کوئی شخص یعنی دنیا دا کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے میرے بارے اندر سنے میرا پتہ چل جائے کہ اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آئے اللہ نے نبوت عطا فرمائی خاتم النبیین بنایا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے متعلق سنے او دے تک بات پہنچے کہ دنیا تے نبیاں دے امام تشریف لے آئے تے بس اے دے بعد فرمایا بغیر ایمان لے آئے تو مر جائے کان من اصحاب النار فرمایا وہ جہنم والیاں وچوں جہنمی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ گل سمجھو ایک ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا
یہ جڑی آیت پڑھی ہے وضاحت اندر ہے، یہ دی تفسیر اندر حدیث صحیح مسلم شریف دی سنائی ہے، درویکنا اللہ دے قرآن چویں دلائے اللہ دا بندہ تے دا رسول مننا. ادھر گل سنو، ساری انسانیت واسطے ضروری ہے. جڑا نہ منے گا رسول منے گا مگر بندہ نہیں منے گا، انہیں بھی نبی دا حق ادا نہیں کیتا. جڑا بندہ منے تے رسول نہ منے، انہیں بھی نبی دی نبوت دا حق ادا نہیں کیتا. یہ جے حقوق النبی دا پہلا پوائنٹ، پہلا حق نبی سونے نو اللہ دا بندہ اور دا رسول مننا. یہ جی پہلا حق جے دے اندر اللہ کریم نے ایویں بھی تے ارشاد فرما کے دسے ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. فرمایا پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو راتوں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. اللیلہ پڑھنا تے جناب ایتھے رکنا تے انج پڑھیا جائے گا، لیکن یہ دو زبراں دس دیاں نے کہ تنوین جڑی تنوین ہے دو زبراں والی تنوین ہے، یہ دس دیئے کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر وہ حصہ منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ. کہتے ہیں فلاں دے بلیاں بھی غیب جھاڑ دیا نے، فلاں حضرت صاحب دے کتے بھی غیب جھاڑ دے نے. استغفر اللہ. اے دسو کنی دیر کوئی بندہ دسے دلیل نال؟ کیوں جی دلیل نہیں تے کسے نو پتا جی تھوڑا جا حصہ ہے، بات تھوڑا جا ہی کہاں گے، ساری زندگی تھوڑا ہی کہندے رہاں گے. کوئی بندہ لمٹ نہیں مقرر کر سکتا کہ اتنے وقت اندر میرے نبی نو سیر کرائی گئی. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا عبدی سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ کریم نے سیر کرائی اپنے بندے نو. اللہ اکبر. اللہ جناب اللہ نے سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اقصی اس واسطے آکھا جاندہ ہے کہ دور دراڈے علاقے نو کیا جاندہ ہے. اے جناب مسجد نبوی تو بیت اللہ تو بڑا دور مسجد اقصی، اس واسطے دانا یعنی اقصی کیا گیا ہے، یعنی اللہ کریم نے سیر کرائی اپنے بندے نو. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا مسجد حرام تو لے کے اللہ مسجد اقصی تک یعنی بیت اللہ دے قریب تو میرے نبی نو اٹھایا گیا، میرے نبی نو لجایا گیا. یہ ساری دی ساری سیر زمین تے کرائی گئی. میرے نبی نو ہوا چ نہیں اڑایا گیا، زمین تے چلا کے اللہ لے گیا. اسرا یسری سران، رات نو چلا کے لے جانا اور زمین تے چلا کے لے جانا مراد ہے. ایک ایک جملے تے کتاباں لکھیاں پئیاں نے. الغرض اللہ کریم نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے نو. بندہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. وہ کیڑی مسجد ہے، کیڑی جگہ؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا جو دیر دگرد اللہ دیاں بڑیاں نشانیاں عجائبات موجود نے. اللہ اکبر. اللہ انہو هو السمیع البصیر.
اللہ سمیع بھی ہے تے بصیر یعنی دیکھن والا. اللہ ہر چیز نو سن بھی رہا ہے تے ویکھ بھی رہا ہے. الغرض میں دسنا ہے چاہنا میرے پیارے ویر اس قرآن پاک دی آیت تو بعد بخاری شریف دی حدیث آ گئی. اللہ دے نبی نے فرمایا انما انا عبد. آپ نے فرمایا میں اللہ دا بندہ. کیوں جی میں تے انما کیوں آیا؟ انا عبد دا معنی بنتا ہے میں اللہ کا بندہ. انما انما کلمہ حسر ہے. کیوں جی قاری صاحب کلمہ حسر یعنی یہ دے اندر صرف اور صرف دا معنی بنے گا. میرے نبی فرماتے نے میرے اندر کوئی رب دے اختیارات نہیں آ گئے, صفتہ رب والیاں میرے اندر نہیں آئیاں. میں بندہ اج بھی بندہ کل بھی بندہ. بندہ اے ہو جیا تے جگ تے کوئی نہیں جڑا اتنی رب دی بندگی کرنے والا ہوئے. اے ہو جیا تے جگ تے کوئی نہیں. ایویں نہیں میرے نبی دا نام میں دسیا جی ایک جمعے اندر شاید یاد ہوئے احمد. فرشتیاں دے اندر احمد نام مشہور ہے میرے نبی دا. سب تو زیادہ اللہ دی حمداں ثناواں آسمانہ وال جڑے اعمال چڑھ دے نے نا ذکر اذکار اے جڑیاں حمداں تے ثناواں رب دیاں تعریفاں چڑھ دیاں نے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہونے تاں آسمانہ تے مشہور میرے نبی دا نام احمد یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا. میں اپنے کولوں نہیں بات کی تھی. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی انہاں نو آکھ دے ہو مغالتے پے ہوئے نبیاں نو رب دا بیٹا منن لگ گئے. نبیاں دیاں ماواں نو اللہ دیاں بیویاں منن لگ گئے. استغفر اللہ. اور بیٹیاں یعنی اللہ اکبر فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں تے رب دی اولاد بنا چھڑیا. کیڑے پاسے لگ گئے؟ سونے آنکھو اپنے بارے اندر کل نو کدرے تھوڑی عظمت اور تعظیم سمجھ کر تعظیم دی بلندی عظمت اور شان تے رفعت دی بلندی نو اے کر کے ایک کدرے پوجا ہی نہ تھوڑی شروع کر دین. اس واسطے انما یہ لفظ بولو انما صرف اور صرف انا عبد میں بندہ ہوں بندہ بندہ بندہ. اور چنگا اتنا چنگا کہ اللہ دا ساری مخلوق وچوں چنگا. اے ہو جا بندہ. سبحان اللہ. فرمایا میں بندہ ہوں بندہ. فقولوا صحیح مسلم شریف اندر بھی حدیث موجود ہے. فقولوا بس کہو فائتے فا آ گیا بس جی جناب یا پاسے دا ترجمہ کر دیو یا بس کر دیو. بس کہو کی آکھو. اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں کی آکھو عبداللہ و رسولہ. اللہ دا بندہ تے او دا رسول. اللہ دا بندہ تے او دا. کیوں جی پہلا حق میرے نبی دا یہ ہے کہ اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول مننا. ٹھیک ہے. دوسرا حق میرے نبی دا نبی دی تعظیم کرنا. عزت تعظیم سمجھ دے ہو نا. اے دوسرا حق ہے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا. سننا ذرا اللہ نے قرآن مجید اندر سورۃ نور دی آیت نمبر 63 دے اندر جناب اللہ نے کتنے پیارے انداز نال میرے نبی دی تعظیم دا حکم ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا. فرمایا اللہ دے پیارے نبی نو انج آواز نہ مارو انج نہ بلاؤ.
فرمایا دعا الرسول لا تجعلوا، نہ پکارو نہ آواز مارو، ہاں جی اللہ دے نبی نو انج نہ پکارو، انج نہ آواز دیو۔ جناب فرمایا بینکم کا جویں تسی آپس اندر ایک دوسرے نو آواز مار دے، واہ جی واہ، ایک دوسرے نال جویں گل کر دے انج نبی نال گل نہیں کرنی، نبی نو خاطب نہیں کرنا۔ اے جے میرے نبی دی تعظیم اللہ نے قرآن مجید اندر سورت نور دی آیت نمبر تاکہ آپ بھی پڑھو 63 ماشاءاللہ، آیت نمبر 63 آپ پڑھو، میں تاں کتے حوالہ دینا چل دیا کہ خود بھی جا کے پڑھو تے توانو اتھے کتاب جڑے کھولو گے تے توانو ایک دو صفحیاں چو مواد اتنا ملے گا کہ میرے پورے گھنٹے دیتے انشاءاللہ ہے جی، وہ جناب زیادہ بھاری ہو جائے گا، توانو نالج ملے گا، علم ملے گا، مطالعہ کرنے دا شوق پاؤ۔ ادھر ویکھنا الغرض میں دسے رہا، اللہ کریم نے فرمایا نا 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 آواز مارے آجے، نبی نو مخاطب انج نہیں کرنا، ہاں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بینکم آپس اندر جویں ایک دوسرے نو پکار دیو کا دعائی بعضکم بعضا، جویں تسی ایک دوسرے نو پکار دیو انج نبی نو نہیں جے پکارنا۔ سورہ خجرات اے دی جناب پہلی آیت چھوڑ کے دوسری آیت شروع کریے، اللہ کریم نے تے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نال انج بات نہیں کرنی، پہلی بات جویں آپ پسندر کر دے ہو، دوسری بات دوسرے مقام تے اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نالو اپنی آواز نو اونچیاں بھی نہیں کرنا۔ فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا انج اونچی آواز نال نہیں آواز مارنی نبی نو، جی انج اپنی آواز اونچی نہیں کرنی جویں بعض دے کول ایک دوسرے دے کول کر لیندے ہو، کیوں جو ان تحبط اعمالکم، کدھر انج نہ ہوئے تواڈے عمل سارے دے سارے برباد ہی ہو جان۔ ہاں جی فرمایا وانتم لا تشعرون، اور توانو شعوری نہ ہوئے، توانو علم ہی نہ ہوئے، توڑے عمل ضائع ہو جان۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ یار میں تے حیران ہاں کہ اللہ کریم نے کس طریقے نال بات نو سمجھایا ہے، اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما کے جانا، یعنی 4846 نمبر حدیث، میرے تیرے پیارے نبی دے صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز فطری طور تے بلند سی۔ جدوں ثابت بن قیس نے جناب حضرت انس بن مالک فرما دینے، ثابت بن قیس نے جدوں یہ آیتاں سنیاں، جدوں یہ آیت نازل ہوئی تے ثابت بن قیس نے میرے نبی دی مجلس اندر آنا ہی بند کر دیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آندے ہی نہیں، بیٹھ دے ہی نہیں، گھر اندر ہی باؤنڈ ہو کر کے رہ گئے، گھر اندر ہی قید ہو کر کے رہ گئے۔ ایک دن جدوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آنا جو بند کر دیتا، ایک صحابی نے میرے نبی دے سامنے عرض کیتا، کہندے نے سونیا ثابت بن قیس دی میں خبر لے کے نہ آواں، پوچھ کے نہ آواں، ثابت بن قیس ان کی بڑی کیوں نہیں آندے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی نے فرمایا جی جی صحیح مسلم شریف دے الفاظ نے کہ اے بھی بخاری اور مسلم دونوں کتاباں حدیث موجود ہے کہ میرے نبی دے صحابی ہاں جی او جڑے کہ پتہ کرن واسطے گئے ہاں جی ثابت بن قیس دی خبر لین واسطے گئے او سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سن کیوں جو سعد بن معاذ ثابت بن قیس دے پڑوسی بھی سن جدوں ثابت بن قیس دے کول گئے اجازت لے کے گھر دے اندر داخل ہوئے ویکھیا تے ثابت سر جھکائے ہوئے پریشان رنگ اڑے ہوئے جمیں رو رو کر کے ثابت دا حال برا ہو چکے آئے حضرت سعد بن معاذ پوچھ دینے کہنے نے ثابت تیرا کی حال ہے تے ثابت نے پوچھن تو بعد اے ثابت کر چھڑیا اے دسیا کہندے نے میرا حال بہت زیادہ برا ہے ماڑے حال نے ماڑے دن آ گئے میرے حال بڑے ماڑے ہو گئے بڑا ہی برا حال ہے کیوں جو میری آواز نبی دی آواز نالو اونچی ہے تے لہذا قرآن اترایا ہے میرے تے عمل سارے دے سارے برباد ہو گئے ہون تے میں جہنم والیاں وچ ہو گیا اللہ اکبر حضرت ثابت بن قیس اللہ اکبر جی جی ثابت بن قیس کہندے بس بس ہن میرے عمل مک گئے میں تے جہنمی ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا گیا عرض کیتی کہ سونیا ثابت بن قیس دا حال تے بڑا ماڑا ہے او تے رو رو کے حالوں بے حال ہویا پہ آئے او کہندہ ہے میری آواز جو بلند ہے میری آواز اللہ دے نبی تو اونچی آواز ہے اللہ نے فرمایا جے تو ہڈی آواز نبی دی آواز تو اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم تو ہڈے عمل برباد ہو گئے تے لہذا وہ کہندہ ہے میرے عمل تے برباد ہو گئے میں تباہ و برباد ہو گیا میں تے جہنم والیاں وچوں ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے بتلا دیو میرے ثابت بن قیس نو بتلا دیو کہ نبی دی زبان چو ثابت ہو گیا کہ بل هو اہل الجنہ بلکہ ثابت جنت والے وچوں یہ ثابت ہو گیا نبی دی زبان چوں جی میرے پیارے ویر اس واسطے میں نبی دے حقوق سونے محبوب دے حقوق بیان کر رہا سورہ اعراف دی ایت نمبر 157 دے اندر یعنی 150 تے اوپر 7 لگ جائیں گے جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے کتنی تعظیم میرے نبی دی کرنی ہے اللہ نے پھر ایمان والے انو حکم عطا فرمائے فالذین آمنوا بھی اللہ نے فرمایا نبی نال ایمان لے آؤ نبی نال ایدے نال مطلب کی میرے نبی دی طرف جناب اشارہ ہے کہ اللہ دے رسول نال ایمان لے آؤ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فرمایا عزت کرو وعزروه نبی دی عزت کرو ونصروه اور نبی دی مدد کرو کی مطلب نبی دی مدد ہے کہ نبی جویں آکھے اویں منو نبی دے نال نال چلو نبی دے سپورٹر بن جاؤ نبی دے ووٹر بھی بن جاؤ ہے جی نبی واسطے اپنی جان اور اپنا مال تے اپنی اولاداں قربان کرنے دا جذبہ رکھو تے کر دیتیاں انہوں نے کیوں جی جاننا بھی تے اولاداں بھی اور مال بھی قربان کیتے سنے او لوگ سن جنہاں نے میرے نبی دی عزت کی تھی
اسی تے ماڑی جی گل منن واسطے تیار نہیں، کیوں جی چھوٹی جی گل ہوئے نہیں مننی، وہ عشق بڑا ہے، پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن سمجھے آجے اللہ فرما دینے، فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کلی مدد نال گل نہیں بنے گی، صرف عزت کرنال گل نہیں بنے گی، بلکہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، بلکہ اس نور دی اتباع کرنی ہے جیڑا او دی طرف نازل کیتا گیا ہے، نبی دے نال نازل کیتا گیا ہے، نبی نو مبعوث کیتا تے حضرت دے نال قرآن نازل ہویا، ایتھے بھی نور قرآن پاک نو آکھیا گیا ہے۔ یار پتہ نہیں لوگ کدھر دی کدھر گل لے جاندے نے دے اندر، کسے قسم دا کوئی اشکال نہیں سونیا۔ اللہ اکبر، اللہ اے نور ہدایت قرآن اللہ دی کتاب ہے، جی بلکہ قرآن مجید میں کھولیا ہویا، او دیتے تے انج پڑھ رہا سا، میں رات مطالعہ کر دیا ہویا، انج پڑھ رہا سا، یعنی فرمایا النور الذی، یا پچھو شروع کریے واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ حق تو ادا کر دے، کامیابیاں میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اے بات دا اعلان کر چھڑیا کہ کامیاب لوگ او نے جڑے نبی دی عزت بھی کر دینے، نبی دی مدد بھی کر دینے، اور نبی دی ہر بات یعنی قرآن مجید اور نبی دی حدیث دی اتباع بھی کر دینے، مندے بھی نے۔ اولئک هم المفلحون۔ کتنے پیارے انداز نال اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ سورہ فتح دی آیت نمبر 8 تے 9 آ گئی، اللہ نے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نالی فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تعزروہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ کتنے انداز اللہ سونے دے، فرمایا سن لو اللہ کریم نے تمہاری طرف بھیجا ہے کس کو؟ نبی کو شاہد بنا کر کے، شاہد بھی میرے نبی دا نام، مبشر بھی میرے نبی دا نام، بشارتیں دینے والا، ونذیرا جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے اللہ کریم نے بھیجا گئے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تسی لوگ ایمان لے آؤ اللہ دے نال تے اللہ دے رسول نال، اللہ دے رسول نال ایمان اجدا لے آؤ، نبی دی تعظیم تے سن لو۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی دی عزت بھی کرنی ہے، نبی دی توقیر تے عظمت سمجھ دے ہونا، نبی دی توقیر بھی کرنی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اسے جناب سٹاپ تو بعد آیا، نبی دی عزت کرو، نبی دی توقیر کرو تے تسبیحاں بیان کرو صبح و شام اللہ دیاں۔ جی عزت اندر تاکہ کتنا اہتمام فرمایا اللہ سونے نے قرآن مجید اندر کہ نبی دی تعظیم کر دیا ہویا مبالغہ نہ ہو جاوے، کدھر نبی وادی عبادت نہ شروع کر دیا جائے۔ ویکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام رکھے ہے بیان اندر۔ ادھر ویکھو ساری آیت اندر سورہ فتح دی آیت نمبر 8 تے 9، انہاں ساری دونوں آیتاں دے اندر اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شاہد ہونے دا بتلایا، مبشر ہونے دا بتلایا، نذیر ہونے دا بتلایا۔ اللہ کریم نے نالے فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے، نال ہی فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ
تعذروه وتوقروه، فرمایا نبی دی عزت بھی کرنی ہے، نبی دی توقیر اور تعظیم بھی کرنی ہے، مگر وَتُسَبِّحُوهُ، مگر تسبیحاں بیان کرنیاں نے، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، یعنی صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں کہ دیاں بیان کرنی ہیں۔ سبحان اللہ، اے نبی دی عزت اے نہیں کہ معاذ اللہ نبی نو ودا چڑھا کے بیان کر دیتا جائے، سونے بات دور نہ نکل جائے۔ ہن بخاری شریف دی صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے، حدیث سماعت فرما دے جانا دعا کتاباں دے اندر، عن فرمایا عن عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عروہ بن مسعود بیان کر دینے، اسلام لے آنے تو پہلے میں قریش دی طرفوں نمائندہ بن کر کے میرے نبی کو لے گیا، کہنے پتہ کر کے آؤ کس طرح وہ دے صحاب کیسے نے، وہ دے منن والے کیسے نے، وہ کیسا نبی ہے، پتہ کر کے آؤ۔ قریش دا نمائندہ بن کے، نمائندہ جی قریش دی طرفوں جناب سفیر بن کے، نمائندہ بن کے میں اللہ دے نبی کو لے حاضر ہویا، تے واپس جا کے قریشیاں نو دسن لگے، تے گل یہ تو شروع کی تھی واللہ، اللہ دی قسم چکے ابتدات ہوئی، کہندے نے واللہ لقد وفدت علی الملوکی، کہندے نے اللہ دی قسم میں بڑے بڑے بادشاہاں کول وفد لے کر کے گیا، وفد دا نمائندہ بن کے، انہاں دا امیر بن کر کے بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا، میں تے کہندے نے کیسر کول بھی گیا، کسرا دے دربار اندر بھی گیا، میں نجاشی دے دربار اندر بھی گیا، بڑے بڑے وقت دے بادشاہاں دے درباراں دے اندر جا کر کے ویکھے آئے، پھر کہندے نے دوسری مرتبہ واللہ ان یتنخم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ دی قسم میں ویکھیا ہے، واللہ کہتے ہیں میں ویکھیا ہے، اگر میرے نبی کھنگار سٹن، کھنگار سمجھ دے ہو نا، میرے نبی کھنگار بھی سٹ دے لے تے او کسے نہ کسے صحابی دی ہتھیلی تے ہی ڈگدا ہے، وہ تھلے ڈگن ہی نہیں دیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ ہیں جی، اے اجے مسلمان نہیں ہوئے، عروہ ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، تے حقیقت بیان ہوئی، نبی دی تعظیم صحابہ نے کر کے وکھا چھڑی، اللہ دا قرآن من کے وکھا چھڑیا، اللہ نے بھی دنیا نو انہاں دی زندگیاں دے وچ انہاں نو جنتی بنا کے وکھا دیتا۔ جی گل سمجھ آئی نہ سونے، اللہ اکبر، اللہ جی میرے پیارے ویر ایسے بات تے عرض کر رہا، کہندے کی نے اللہ اکبر، اللہ اللہ، پھر کہندے نے واللہ، ہر جملہ ہی واللہ واللہ واللہ، اللہ دی قسم جو کہ کہندے نے ان رأیتم ملکا قد يعظم اصحاب، فرمایا ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ دی قسم میں کدی بھی کسے بادشاہ دے منن والے پیروکار او دے ساتھی یعنی او دے صحابی یعنی او دے ساتھی نو انج نہیں عزت کر دیاں کویاں ویکھیا، فرمایا یعظمہ اصحابہ، فرمایا ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جی میں پیارے نبی دی عزت کر دیاں سونے نبی محمد دے اصحاب نو ویکھے آئے،
اے جی تعظیم کر کے وکھائی انہاں لوگاں نے جی 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 کہندے نے ہاں جی او جس ویلے نبی اپنا لعاب سٹ دائے تھوک سٹ دائے اپنا کھنگار میرے نبی سٹ دینے تے کسے نہ کسے صحابی دی ہتھیلی تے ڈگ دائے اور انج لے کے ہتھاں تے لے کے فدلک بیا وجہہ وجلدہ فدلک بیہا اس لعاب نو کھنگار نو لے کے میں ویکھیا ہے جناب وجہہ وجلدہ اور اپنے چہریاں تے اپنے جسم تے جلد تے ملدیاں ہویاں ویکھیا لے کے مل لگ جاندے نے اپنے چہریاں تے جسم تے واہ 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 دنیا چیسا انسان نہیں کیوں جو ہر انسان دے لعاب اندر وبائی وبائے کہندے نے کیوں جی مگر نبی دے لعاب اندر شفا ہی شفائے کیڑی کیڑی گل کریے سونیاں اس واسطے عرضاں لا رہا میں نال کہندا ہے عروہ ثقفی کہندا ہے وَإِذَا أَمَرَكُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا میں ویکھیا انہاں نو جدو آپ حکم ارشاد فرما دینے کو حکم دین دینے جلدی نال حکم دی تعمیر جلدی جلدی کر لین دینے وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ کہندے نے جدو نہ دا نبی وضو کر دائے وضو دے قطرے پانی دے وضو والا پانی انہوں وضو آکھ دینے وانجی وہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے قطرے بھی زمین تے نہیں ڈگن دین دے وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ جدو آپ بول دینے تے سارے اصحاب محمد اتنی تعظیم کر دینے تے اگوں ہیں جی جناب چپ رہن دینے چپ اپنی آواز نو اللہ دے نبی دی آواز کول اللہ دے نبی دے کلام دے کول ہیں جی بالکل اپنی آوازانو ہیں جی پست رکھ دینے ہیں اللہ دے نبی دے کول وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمَ اللَّهِ اور نبی بلنے اکھاں اٹھا کے ویکھ دے بھی نہیں تعظیم کر دیاں خویا نبی دیاں اکھاں نال اکھاں نظراں چ نظراں نہیں ملان دے ایڈا ادب ایڈی تعظیم سبحان اللہ ایسی نبی دی تعظیم جی اللہ دے نبی نے ساری باتاں بیان فرما کے آخر تے بخاری شریف دی حدیث بیان فرمائی آپ فرمایا لا تطرونی کما اطرات النصارى ایویں نہ میں نو ودایا چڑھایا جے جویں ہیں جی عیسائیاں نے کما اطرات النصارى ابن مریم حضرت مریم دے بیٹے عیسیٰ نو جویں عیسائیاں نے ودا چڑھا کے بیان کیتا ہے پھر وہ حدیث دا جملہ آ گیا ایتھے بھی بخاری دا انما انا عبد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اللہ اکبر اس حدیث دا ترجمہ جڑی میں بیان کی تھی عروہ بن مسعود ثقفی دی او دا ترجمہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہے عروہ ثقفی کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاگاد شاہی درباران ڈٹھا زمانے چی ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد یاران ڈٹھا کہندے کی نے وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا کیا بات سی تعظیم مصطفیٰ نبی پاک دے حق جڑے نے نا حقوق النبی 8 نے 8 تے باقی 6 رہ گئے تے میں اگلے ایک ہی خطبے دے اندر 6 بیان کر دیاں گا ہاں جی کیوں جو لاہور ہے نا میں فیصلہ آباد ہوندا تے میں یہ تے 8 حقوق سن تے 8 جمعے پڑھاندا
ہے جی، لیکن اتنے نہیں لوڑ، اتنے بہت پڑھے لکھے پہلے ہی پڑھے لکھے لوگ نے، اتنے واز کرن دا کی فائدہ؟ ماشاءاللہ انہیں پڑھے لکھے لوگ نے۔ اس واسطے میں ایکو جمعے دے اندر اگلے جمعے چ حقوق النبی اللہ دے فضل نال 6 دے 6 باقی جڑے نے میں بیان کراں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔